بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے آخری سماعت کی ہے، کیونکہ آج 25 تاریخ ہے اور آج کے دن کے بعد تک انہوں نے ریٹائرمنٹ تک چھٹیاں اپلائی کر دیں۔ آپ کو بتایا تھا جیسے میں نے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنانے کے بعد، جب عمران خان صاحب نے جج صاحب کو آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنایا اور قاضی عیسیٰ صاحب کو بھی پیغام دیا یہی، اور وہ آیت اس بارے میں ہے کہ انصاف دشمن دشمنی میں اتنے نہ اتر جاؤ، اتنے گر نہ جاؤ کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کے انصاف نہ کر سکو۔ اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ جج محمد بشیر صاحب کی طبیعت ہی خراب ہو گئی اور وہ اسی وقت عدالت وہ چھوڑ کے وہ چلے گئے اور وہ ہسپتال میں داخل رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ یوں کہ ایک اپلیکیشن دے دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ریٹائرمنٹ تک چھٹیاں چاہیے، میں ذرا چھٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ابھی جو کمنگ مارچ ہے اس میں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تقریباً 1.5-2 مہینے یہ چھٹی چاہتے ہیں۔ آج کیونکہ انہوں نے آخری سماعت کی ہے، اب انہیں چھٹی ملتی ہے نہیں ملتی یہ ایک الگ پوائنٹ ہے۔ اگر چھٹی نہیں ملتی تو پھر تو یہ کنٹینیو کریں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی یہی سن رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ کیس جس میں سنگین غداریوں کے معاملات ہیں، وہ سائفر والا معاملہ ہے، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ۔ یہ جو 2 کیس ہیں نا، توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ وہ یہ سن رہے ہیں جج محمد بشیر صاحب۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان کے دونوں کیس وہ کچرے کی ٹوکری میں اس لیے جانے لگے کیونکہ احتساب عدالت کا دوسرا اب کوئی جج ہے نہیں ہے، یہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، تو نئے آنے والے وہ ابھی اس پروسیس میں ٹائم لگ جائے گا، وہ کیس سنتے ہیں نہیں سنتے، وہ چیزیں واقعی وہ اس قدر پیچیدگیاں ہیں کہ وہ پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں معاملات، وہ اتنی امپورٹنس رہتی نہیں ہے ان کیسوں کی، کیونکہ جب جج چلا جائے تو پھر وہ کیس وہ دم توڑ جاتے ہیں، اس کی جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ وہیں پہ مر جاتا ہے، اور کیونکہ ان دونوں کیسوں میں کچھ ہے بھی نہیں تھا۔ جج محمد بشیر صاحب کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب، زرداری، شہباز شریف صاحب، شاہد حقان عباسی صاحب، ان چاروں لوگوں کے جج محمد بشیر صاحب نے کیسز سنے ہوئے ہیں، اور نیب کے کیسز انہوں نے سنے ہوئے ہیں، اور یہ مزے کی بات یہ ہے جج محمد بشیر صاحب نے فیصلے دیے ہوئے ان لوگوں کے خلاف۔ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ یہی جج عمران خان صاحب کے یہ کیس ہیں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہ رہے؟ اس کی وجہ آپ کو نظر آ گئی ہے نا، وہ چھٹی مانگنا چاہ رہے ہیں، چھٹی پر جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ چیز ذمہ داری سمجھی ہوتی اور اگر انہوں نے منطقی انجام تک پہنچانا ہوتا تو وہ چھٹی نہ مانگتے، وہ کہتے کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں وہ عمران خان صاحب کے خلاف یا حق میں فیصلے، کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہے، انہوں نے جواب دے دیا کہ میں کسی قسم کے پریشر میں نہیں آنے والا، میں کام ہی نہیں کر رہا، انہوں نے چھٹی مانگ لی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان پر پریشر تھا کہ ان کیسوں کو منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچایا جائے۔ تو کچھ دن پہلے ہی انہوں نے آپ کو بتایا تھا، اور سورس یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں دینا چاہتے، جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ایک کھلواڑ کیا ہے کہ بلے کا نشان چھین کے، اور جس طرح سے ون سائیڈڈ چیزیں کی ہیں انہوں نے، اور لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بجائے انہوں نے فیلڈ ہی پوری چھین لی ہے، یہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ تو یہ والے جج ہیں جج محمد بشیر صاحب، اس قرآن مجید کے آیت کا ترجمہ سننے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ پہلے یہ بھی ملے ہوئے تھے اور پہلے ان کی طرف سے بھی کوئی مایوس کن چیزیں ہی دیکھنے کو سامنے مل رہی تھی، کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ابھی انہوں نے کیونکہ صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا میں پریشر نہیں لے رہا، یہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے، یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جس طرح اعجاز الحسن صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نیکسٹ بننے جا رہے تھے 8 مہینے بعد، انہوں نے ریزائن کیا، یہ کہہ رہے ہیں میں چھٹی پر جا رہا ہوں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عمران خان نے آج عدالت میں، کیونکہ آج 25 تاریخ کو آخری سماعت تھی، اگر ان کو چھٹی مل جاتی ہے تو سماعت کے دوران عمران خان نے کہا کہ میرا کیس 4 سال پہلے لگا تھا، یہ روز لگایا جا رہا ہے اور روز اس پر جلد از جلد کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور 6 تاریخ رکھی گئی ہے فرد جرم کی۔ تو نواز شریف صاحب اور زرداری کے خلاف 8 سال پہلے اس احتساب عدالت میں کیس لگے ہوئے، 8 سال والا کیس وہ سنا ہی نہیں جا رہا، اور اس پر تاریخوں پہ تاریخیں، اور اس کو وہ آگے سے آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان، سیم کیس ہے، 8 سال پہلے ان پر ہوا تھا،
4 سال پہلے عمران خان پہ ہوا تھا، اور 4 سال پہلے والے کیس کا جو ہے وہ روز بلایا جا رہا ہے، اور ان جو 8 سالوں پہلے کے کیس ہیں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. یہ عمران خان نے جج محمد بشیر صاحب کو کہا ہے. اور عمران خان کا یہ ویلڈ کوسچن ہے کہ ایک ملک میں کس طرح کا معیار ہے انصاف کا، وہ بھی ویسے ہی ہم 132ویں نمبر پہ نہیں ہیں انصاف والے معاملے میں. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم 132ویں نمبر پہ اسی لیے ہیں، ہمارا عدالتی جو نظام ہے کہ آپ نے 8 سال پہلے جو کیس آپ کے پاس آیا تھا اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آج لوگ اقتدار میں ہیں اور وہ اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ اس ملک کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، تو اب ان کا کیس بھی نہیں سنا جائے گا. اور ایک وہ سابق وزیر اعظم، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے آلریڈی، اور جیل میں ہی اس کے کیسز روز جو ہے وہ سننے جا رہے ہیں، اور 4 سال پہلے اس پہ کیس ہوئے تھے. تو یہ دورہ معیار انصاف کا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم 132ویں نمبر پہ ویسے نہیں ہیں. اس کی ساری وجہ ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم خود گنی چنی 2-4 وجہ ڈھونڈیں تو یہی ہے کہ انصاف کا جنازہ نکلتا ہے ہر روز ان عدالتوں، انصاف کے ایوانوں میں. ملک کی سب سے بڑی عدالت میں کچھ دن پہلے جو انصاف کا جنازہ نکالا ہے قاضی صاحب نے، تو یہ جو امپورٹنٹ چیزیں یہ اثر رکھتی ہیں، اور پھر پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور پھر شکلیں جو ہیں وہ مایوس نظر آتی ہیں ہمیں جب انٹرنیشنل رپورٹس میں انصاف کا جو نظام ہے ہمارا وہ 132ویں نمبر پر آئے، تو پھر بڑی مایوسی ان کی شکلوں پر ہوتی ہے. تو جب آپ فیصلے اس طرح کریں گے، جب آپ کمٹمنٹ اور کمیٹڈ ہوں گے، تو پھر تو یہی ہوگا. پھر آپ کمیٹڈ ہوں گے تو پھر آپ انصاف تو نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک پاکستان کا عام انسان کیوں نہ ہو، یا سابق وزیر اعظم کیوں نہ ہو، ایون نواز شریف کیوں نہ ہو. جب آپ کمیٹڈ ہیں تو کوئی بھی انسان ہے تو آپ انصاف نہیں کر سکتے. اور یہ اتنے بڑے منصب پر جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے. ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی بھی لگنی ہے، یہاں ان کی عدالت ختم ہونی ہے تو پھر ایک عدالت باقی بھی ہے. وہ عدالت جب لگے گی تو یہ لوگ تو سب سے پہلے اگلی صفوں میں ہوں گے، اور جو یہ انصاف نہیں کرے گا وہ اگلی عدالت میں بڑا سخت جواب دے گا. کیونکہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ انصاف کرنے والے لوگ 3-4 قسم کے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس میں یہ انصاف کرنے والے بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور یہ علماء کرام بھی ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کرنے والے پہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، اتنا بڑا عہدہ دیا، وہ اس کو انجوائے کرتا رہا اور اس عہدے کو جو ہے انصاف کا جنازہ نکالنے میں استعمال کرتا رہا، تو اس کو جواب بھی اتنا بڑا دینا پڑے گا جتنا بڑا عہدہ ہے. آپ خود سوچیں نا کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اللہ کرے یہ کسی کی یہ بات جو ہے کسی کے دل میں لگ جائے اور ان جج صاحبان کے دلوں میں یہ چیز گر کرے. اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن چلیں سب سے بڑی عدالت کی بات کرتے ہیں. اس کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. پورے ملک کی انصاف کا نظام جو ڈیپینڈڈ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہے انڈر ہے اس وقت، کیونکہ ایکچولی سپریم کورٹ کے انڈر ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری جب دی ہے تو پھر آپ خود امیجن کریں کہ حساب بھی کتنا بڑا ہوگا. یہ شاید ان کو نہیں پتا، لیکن ان تمام جج صاحبان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا منصب ان کے پاس ہے اتنا بڑا حساب بھی دینا پڑے گا آگے. اگر وہ کمیٹڈ ہیں اور ذاتی بنیادوں پر انصاف کا جنازہ نکالیں گے تو پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس عدالت میں جواب دینا ہے. یہی کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. پچھلے 2 سالوں میں جس طرح سے عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور عدالتیں مہرے بنی ہوئی ہیں ان کرتا دھرتاؤں کے جو عمران خان کے خلاف ہوئے ہوئے، جن کو عمران خان نے، جن کے در و دیوار کب کبھی ان پر طاری ہو چکی ہے. عمران خان بولتا ہے تو ان کے محل کانپ اٹھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس نیچ کا ہی حساب لیں گے اور عمران خان کو سرخرو کریں گے، کیونکہ ایک پلاننگ یہ لوگ کرتے ہیں، ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.